یہ ہے نا کہ ان کا جذبہ سلامت ہے، بھوک ہے، مشقت ہے، خطرے کا سامنا ہے، جو بھی ایڈورس کنڈیشنز ہیں، لیکن جو ان کی روح اور ان کی اسپرٹ ہے انبریکیبل ہے، اور یہ مسلمان کی خاص نشانی ہوتی ہے. کبھی وہ ہمت نہیں ہارتا. چیئرفل سا تصور نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور باقی صحابہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی اکرم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر پتھر بندھا ہوا تھا، یہ ایسی بھوک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہماری بھوک کیا ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پہ کہیں کہ ہم صبح ناشتہ کر کے نہیں آئے، اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں تو وہ غشی آئے کہ ہم تو بستر سے نہ اٹھ سکیں. اس کے باوجود محنت ہو رہی ہے، اس قدر جسمانی کام کیا جا رہا ہے. آپ خندق میں اترے اور آپ نے کدال ماری تو وہ پتھر ریت ہو گیا. اس سے خود نبی اکرم کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت مضبوط آپ تھے ماشاءاللہ جسمانی طور پر. اس وقت جبکہ یہ ہو رہا ہے آپ کی عمر 55 سال ہے، 55 ایئرز آپ کی عمر تھی، لیکن بڑھاپے کے آثار آپ پر نہیں تھے. آخری عمر تک سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. اپنے کنٹمپریریز کے ساتھ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ سب کے مقابلے میں بہت ینگ لگا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے کہ نبی اکرم میں 40 مردوں کی طاقت ہے. بخار بھی آتا تھا تو آپ کو شدت کا چڑھا کرتا تھا. طاقت تھی نا جسمانی، فزیکل اسٹرینتھ بھی آپ میں 1 سے زیادہ مردوں کی تھی. اب یہ بھوک کا حال صحابہ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بھی بھوکے ہی تھے. حضرت جابر بن عبداللہ، آپ کو یاد ہے نا انہوں نے جو شادی کی، ان کی 9 بہنیں تھیں، انہوں نے اچھی عمر کی خاتون سے شادی کی تھی. یہ وہی جابر بن عبداللہ ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں وہ بات دیکھی ہے جس پر میں صبر نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنی بھوک میں نے ان کی دیکھی ہے کہ پیٹ پر اس طرح پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا بچہ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور عرض کیا کہ چپکے سے آپ میرے ساتھ چلیے، تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہوا ہے، آپ 1-2 لوگوں کو اور ساتھ لے لیجئے. ایک بکری کے بچے میں سے کتنا گوشت نکلتا ہوگا؟ 2.5 کلو کے قریب جو ان کے پاس تھے. آپ نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ میرے بتانے پر فرمایا بہت عمدہ ہے، تو جا کر اپنی بیوی سے کہہ کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے اور روٹی تندور سے نہ نکالے، میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اٹھو، جابر کی دعوت میں چلو. تو سارے مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت جابر نے بیوی سے کہا بیحقی تیری شامت. وہ تو سارے انصار اور مہاجرین کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی بولی کہ اللہ تجھے سمجھے. ایک ٹپکل ڈائلاگ ہے نا میاں بیوی میں. کیا پینک مچا ہوگا آپ سوچیں ذرا کہ کہاں اتنا تھوڑا سا کھانا، کہاں 1000 لوگ چلے آ رہے ہیں کھانے کے لیے. تو بیوی نے بھی اچھی طرح ان کو بیوی نے بھی سنائی کہ اللہ تجھے سمجھے، اللہ تجھے سمجھے. اب وہ کہتے میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تو نے مجھ سے کہا تھا. وہ ایک دم یا تو مظلوم بن جاتے ہیں نا. اب بیوی کو جب دیکھا کہ بیوی کا پارا چڑھ رہا ہے تو کیا کرتے بیچارے. تو انہوں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تو نے مجھ سے کرنے کو کہا تھا. اور ایسے موقعوں پہ یہ فرما بردار بھی بہت بن جاتے ہیں نا. تقریباً 1000 لوگوں کے قریب اہل خندق کو لے کر رسول اللہ پہنچے. اب لوگوں کو آپ دیکھیے نا کہ اتنی سردی اور اس کی بھوک، اتنی محنت کر رہے تھے، 3 دن کے بھوکے. اور جب وہ آئے ہوں گے تو وہ تندور کی روٹی کی خوشبو اور وہ گوشت پکتا ہوا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کی. اس پر آپ نے کہا لوگوں سے کہ دھکم دھکا نہ کرو. پھر رسول اللہ نے روٹیاں توڑ توڑ کر اس پر گوشت رکھ رکھ کر لوگوں کو دینا شروع کیا. جب ہانڈی اور تندور میں سے لے چکتے اس کو ڈھانک دیتے. اسی طرح آپ برابر روٹیاں توڑ توڑ کر دیتے رہے اور ہانڈی سے گوشت لیتے رہے، یہاں تک کہ سب نے خوب اچھی طرح کھا لیا اور پھر بھی کھانا بچ گیا. یہ معجزات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ آپ کے معجزوں کے طور پر بیان نہیں کیے جاتے. اور یہ ایک نہیں ہے، آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے. وجہ یہ ہے کہ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، اور معجزہ ہمیشہ کفار کی ڈیمانڈ پر پیش کیا جاتا ہے، تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ تم اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو. جیسے کہ اونٹنی کا ذکر ہم پڑھتے ہیں یا مزید دوسرے معجزات کا ذکر پڑھتے ہیں، یا جیسے قرآن کے بارے میں ہم یہ چیلنج قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایسی کتاب تم پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے دکھا دو.
تو اس کو اصطلاحی ٹرمز میں اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس طرح کے واقعات یعنی کہ تھوڑا سا کھانا 1000 لوگوں پر پورا ہو جانا یقیناً اپنی جگہ یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس کو معجزے کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا. کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک معجزہ دیا گیا تھا اور وہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے جابر کی بیوی سے کہا تو بھی کھا اور لوگوں کو بھیج، آج کل لوگ بھوکے ہو رہے ہیں. مدینے میں سبھی طرف کھانے کی قلت تھی اور ہانڈی کا وہی حال تھا کہ گوشت سے بھری جوش مار رہی تھی اور روٹیاں بن بن کر نکل رہی تھیں. اب اس صبر کے بعد جو اس کھانے کا مزہ آیا ہوگا صحابہ کو، وہ آسمان سے مانو سلبا بھی برستا رہتا تو کیا مزہ آتا. نعمتیں بھی اگر بہت ہو جائیں تو اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں، انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا، بے حس ہو جاتا ہے انسان نعمتوں کی طرف سے. نعمت تھوڑی رہے تو اس کی قدر بھی رہتی ہے. نبی اکرم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مکے کی وادی کو سونے سے بھر دے، لیکن اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. تو جب مجھے بھوک لگے اللہ کو یاد کروں، اس کے سامنے عاجزی کروں، اور جب کھانا ملے تو حمد اور شکر کروں. اس سے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزدار کی طرح ہوتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. 6 دن میں خندق کھودنے کا کام مکمل ہوا. ادھر مشرکین اپنا لاؤ لشکر اور 10,000 کی فوج لے کر غیظ و غضب میں بھرے ہوئے آئے تو اپنے آگے وہ خندق کھدی ہوئی دیکھ کر چکرا کر رہ گئے. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا کہ اس طرح بھی دفاع کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہے کہ اسلام ٹریگر ہیپی فول ہارڈی ریلیجن نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ بس جان قربان کر دو، بس شہید ہونا ہمارا مقصد ہے. شہید ہونے کا یقیناً بہت بڑا اجر اور شہیدوں کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اصل چیز شہید ہونا نہیں ہے کسی کی زندگی کا مقصد، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس طرح اپنی جان دی جائے جو اسلام کے لیے فائدے مند بھی تو ہو. ورنہ دیکھیے نا، اگر وہ اندھا جوش اور جذبات صرف ہوتے تو مسلمان کہتے ٹھیک ہے ہم سب مر جائیں گے نا، ٹھیک ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن نہیں، اس طرح سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ دفاع کرنا سکھایا ہے. اسٹریٹجی ہمیں ایسی بنانی ہے کہ ہم کو نقصان کم سے کم پہنچے، اس لیے کہ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، اور جتنا وہ زندہ رہ کر اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، مرنے کے بعد تو اس نے اپنی ہی جان کو خالی بچایا. اسلام کا فائدہ تو پھر نہ ہو سکا اس کے اندر. جان دینے سے گھبرانا یا ڈرنا مسلمان کی شان نہیں، لیکن اس طرح اپنی جان کو ارزاں بھی نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو بس نعرہ لگا دیا جائے کہ اپنی جانیں دے دو. لہذا ایک کی ڈیفینسو پالیسی اختیار کی گئی. کبھی کبھار ان کے گھڑ سوار یعنی کفار کے گھڑ سوار کسی تنگ جگہ سے پار کر کر آ جاتے تھے. مسلمان ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرتے تھے، اور ایسا مقابلہ کرتے تھے کہ اکرمہ جیسے جنگجو، اکرمہ کو آپ جانتے ہیں ابو جہل کا بیٹا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت عظیم سپہ سالار ثابت ہوئے. لیکن مسلمانوں کی بے جگری اور بہادری کا حال یہ تھا کہ اکرمہ جیسے لوگوں کو بھی بعض دفعہ نیزہ چھوڑ کر اپنا بھاگنا پڑتا تھا. 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا، اور اس میں بعض دن ایسے بھی آئے کہ بہت زوردار مارکا ہوا، یعنی کانسٹنٹ جنگ تو نہیں ہوئی. ادھر ان کی فوج ہوتی تھی، ادھر مسلمانوں کی ہوتی تھی. 3000 کے قریب مسلمانوں کا لشکر تھا. تو روز روز تو جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن بعض دن ایسے آتے تھے کہ پھر پورا دن جنگ چلتی رہتی تھی، اور اسی میں مسلمانوں کی کئی نمازیں بھی فوت ہو گئیں. حضرت عمر رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ آئے جبکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور کہا ان کافروں کو اللہ سمجھے. برا بھلا کہا کفار کو انہوں نے، اور کہا کہ مجھے عصر کی نماز انہوں نے نہ پڑھنی دی، سورج ڈوبنے ہی کو تھا اس وقت میں نے پڑھی. اس سے ایک اور ہمیں سبق پتہ چلتا ہے کہ ہم عصر کی نماز کو بہت جلدی اپنے لیے قضا کر لیتے ہیں. بعض دفعہ اگر 20 منٹ رہ گئے ہیں یا 15 منٹ رہ گئے ہیں سورج ڈوبنے میں تو ہم کہتے ہیں اب قضا ہو گئی، اب نہ پڑھو. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ادا نہیں کر سکے وقت پر تو سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. روٹین بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ غیر معمولی واقعات کبھی ہوں، کوئی ایسی ایکسیپشنل سچویشن ہو جائے، اس میں اجازت ہے،
کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بھی آپ بس پڑھ لیجئے، چاہے 2 منٹ کیوں نہ ہو سورج ڈوبنے میں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بالکل سورج ڈوبنے ہی کو تھا اس وقت میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، کہ اللہ کی قسم میں نے تو اب تک نہیں پڑھی، یعنی کہ اللہ کے رسول کی عصر قضا ہو گئی۔ سورج ڈوبنے کے بعد پہلے عصر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے، جیسے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا اور روک دیا عصر کی نماز سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ بہت کم بد دعا دیا کرتے تھے، لیکن عصر کی نماز قضا ہونے پر آپ نے بد دعا دی ہے۔ بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی، اتنی لائٹلی انسان نہ سوچے کہ ٹھیک ہے ہم بازار میں ہیں تو قضا کر دیں، یا ابھی ہم نے میک اپ کر لیا ہے تو ہم قضا کر دیں، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں نا کتنی سخت آپ نے بات فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا ہے۔ مسند احمد اور شافعی میں مروی ہے مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی۔ تو یہاں سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے نماز قضا پڑھنے کی کہ وقت چلا گیا، لیکن وقت چلے جانے کے بعد آپ اس کی قضا کر لیجئے، بعد میں نماز قضا کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی باقی نمازیں پڑھ لیں۔ بہتر تو اور پریفریبل یہ ہے کہ آرڈر میں پڑھی جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، تو عشاء سے پہلے ان تینوں کو پہلے پڑھ لیا جائے، پھر عشاء پڑھی جائے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مثال کے طور پہ 3-4 نمازیں آپ کی قضا ہیں اور مغرب کا ٹائم آ گیا اور مغرب کا وقت بھی بالکل تنگ ہے، تو پہلے مغرب پڑھ لیجئے، اس کے بعد باقی نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ جو مارکے ہوئے اور تیر اندازی ہوئی، اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا اور ان کے بازو کی بڑی رگ ایک کٹ گئی، ایک بڑی وین ان کی کٹ گئی۔ اسی دوران پتہ چلا کہ بنو قریظہ جو کہ مسلمانوں کے پشت پر تھے، یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس سے بھی مسلمانوں کا معاہدہ اور پیکٹ ہوا تھا، وہ غداری پر آمادہ ہو گئے ہیں اور پیچھے سے حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ ایک نازک وقت پڑا ہوا تھا مسلمانوں پر، ویسے ہی ہر طرح سے مشکلوں میں اور مصائب میں گرفتار تھے۔ اب یہ کہ پیچھے سے بھی پتہ چلے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی اور سب کو پتہ چل گیا۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مشرکوں کے جو گروہ آئے تھے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مشرکین، یہ ایک کمانڈ کے تلے نہیں آئے تھے، بلکہ الگ الگ گروپس آئے تھے۔ مکے کا لشکر ابو سفیان کے جھنڈے تلے تھا، کوئی اور قبائل تھے ان کا اپنا سردار تھا، کوئی اور قبیلہ اس کا اپنا کمانڈر ان چیف تھا، قیادت ان کی بٹی ہوئی تھی۔ کولیشن ہم جس کو کہتے ہیں نا، ایک لوز قسم کا کولیشن تھا۔ ایسے کولیشنز ہوتے ہیں اور ایسا جو آپس میں مل کر اتحاد کیا جاتا ہے یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتا۔ وہ ان کا بھی ہوا کہ ان کے گروہوں کے اندر بددلی اور پھوٹ پڑ گئی۔ ایک تو عرب کے لوگ اتنی لمبی لمبی جنگوں کے عادی نہیں تھے، ان کا تو انداز یہ تھا کہ وہ آتے تھے، جنگ ہوتی تھی اور اسی دن کام پورا ہو جایا کرتا تھا۔ جب 1 مہینہ تقریباً ہونے کو آیا تو اب یہ پریشان ہونے لگے۔ اس دوران اللہ نے ایک ان پر آندھی بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں اور ان کا بہت نقصان ہوا۔ ایک دن مسلمان صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے میدان صاف ہے، تب تک